اگر کسی بہن کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ نکالنا، 52.5 تولے چاندی ہے ایسی بہن بھی زکوٰۃ نکالنا. یہ مسئلہ سب کو معلوم. اور 7.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی یہ دونوں بھی کمپلیٹ رہے سو عورتاں گنے چنے رہتے، یعنی جس کے پاس پورا 7.5 تولے سونا بھی ہے 52.5 تولے چاندی بھی ہے گنے چنے عورتیں رہتے ایسے. پھر سیکنڈ کیٹیگری کی وہ عورتیں جن کے پاس 7.5 تولے سونا پورا رہتا، یہ لوگ بھی تھوڑے رہتے بڑھ کے، فل نہیں ہے. اس لیے کہ شادی ہونے کے بعد 1 سال ہونے سے پہلے ولیمے کے قرضے پھٹانے کے واسطے دولہے میاں پورا سونا پھرا دیتے، یا تو رہن سینٹر میں چلے جاتا یا پھر بیچ دیتے. ایسے بیچتے نہیں ہما کنے، کیونکہ شادی میں ایسو سونا بیچنا پاپ ہے کہتے، لیکن اس کو رہن میں رکھانا ثواب ہے کہتے. ہوتا ثواب، رہن میں رکھانا گناہ ہے، حرام ہے، عذاب ہوتا، بے برکتی ہوتی، نحوست آ جاتی. لیکن ہماری بہنیں بولتی نحوست، بے برکتی، عذاب، اللہ کی لعنت، ایسے 50 سزائیں میں برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن امی دیے سو نشانی میں نہیں بیچتی، امی دیے سو نشانی نہیں بیچتی. شوہر بولتا ہی نہیں بیچنا کہتے نہ، لے جا کے رہن میں رکھائے، رہن میں رکھاتے جتنے پیسے لے رہے اس کے ڈبل دے دے رہے، لیکن سونا وہیں رکھے ہوا رہ رہا. 3 لاکھ کا سونا رہن رکھا ہے، سونا 3 لاکھ روپے لے لیے، سونا 5 لاکھ کا تھا، 8 لاکھ دے دیے اب تک، لیکن ابھی سونا چھوٹا ہی نہیں. ایسے کئی گھرانے. تو میں ایسے بھائیوں بہنوں کو، پہلے تو بیوی کا سونا بیچنا یہ غیر اخلاقی ہے شوہر کے لیے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے. اچھا دکھتا، ہمارے لوگ بولتے نا عورت کا کمایا سو اپن نہیں کھاتے، بہت خوددار ہے بول کے. ایسا محسوس ہوتا کہ بیچارہ کتنا بڑا خوددار ہے، کہ اس سے بڑا خوددار دنیا میں کوئی پیدائش نہیں ہوا ہوگا. خودداری اور انہیں دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں بول کے. لیکن بعد میں معلوم ہوتا بیوی کے ہاتھوں کا 100 200 500 1000 کا نہیں کھاتے اپن، ایک ساتھ لاکھوں کا کھاتے اپن. 2 3 لاکھ کا سونا بیچ دے رہے عورتوں کا، رہن میں رکھا دے رہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر حالات آ جائیں کچھ، کہیں سے قرض لے لے، قرض نہیں مل رہا، بیوی سے بول کے اخلاقی طریقے پہ کہ دیکھو بیگم اب حالات صحیح نہیں ہے، سونا دیے تو کتنے کا سونا ہے، پیسے لکھ لو، اتنے پیسے انشاءاللہ تعالی حالات سدھرنے کے بعد میں آپ کو دے دوں گا، لوٹا دوں گا، قرضہ ہے آپ کا میرے اوپر. بیوی بولتی ہے نہیں رہن دو، کہیں کو میرا تمہارا ایک ہی ہوتا نا، نہیں ہوتا، سب میرا تمہارا ایک ہی ہوتا، لیکن میں آپ کا سونا آپ کو دے دیتا ہوں انشاءاللہ. بلکہ پیپر پہ لکھنا چاہو تو لکھ لینا بہتر ہے، بلکہ لکھ لے کے سونا بیچ کے پیسے لے کے قرض پھٹا لینا بہتر ہے رہن کی لعنت میں جانا. اس وقت مڈل کلاس کا ایک بہت بڑا طبقہ اسی وجہ سے پریشان. ہر مہینہ ان کو فائنانس پہ پیسے بننا ہے، مٹی کے پیسے بننا ہے، کما رہے مٹی میں بن رہے پیسے. وہ سونے کی فکر میں، وہ سونا بیچ دیے تو ہو گیا نا صاحب. ارے نہیں کتنا اچھا ڈیزائن تھا، اس سے اچھے ڈیزائن آ جاتے 4 سال کے بعد، لیکن آپ پریشانی مصیبت سے تو بچ جاتے. لہذا رہن کے معاملات میں اپنے آپ کو بہت زیادہ محتاط رکھنے کی ضرورت ہے. حرام ہے رہن کا پیسہ لینا، اور سونا رکھا کر رہن میں پیسہ لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو پہلے تو ہماری بہنوں کے پاس سونا بچتا ہی نہیں. اگر بچ گیا سمجھو سونا ملکیت میں ہے یا پھر رہن میں ہے تو بھی ملکیت میں سے، وہ آج نہیں تو کل ہونے والا ہے نا اپنا. تو ایسی بہنیں بھی تھوڑی بہت رہتی، 7.5 تولے سونا نہیں رہتا. اب آ جاؤ تیسرے کیٹیگری کی طرف. ایسی بہنیں 100 میں سے 95 تو مل جاتی ہوں گی آپ کو، جن کے پاس تھوڑا سونا تھوڑی چاندی رہتی. سونا بھی 7.5 تولے نہیں ہے، چاندی بھی 52.5 تولے نہیں ہے، دونوں بھی آدھا آدھا ہے. اب یہ بہنا فل خوش ہے، میرے پہ تو زکات ہی نہیں ہے. بول کیا ہے بات آپ کہنے، کبھی کسی مولانا کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے. کیوں پوچھو آپ؟ ان کو معلوم ہے پوچھے تو نا زکات نکالو بولتے، اس سے پوچھنا ہی نہیں. بول اب اس کی مثال کیسی ہے، ایک آدمی کا جان گھبرا رہا، بھوک لگ رہی بار بار، کھانا کھا دی طبیعت میں بہتری آ رہی، نہیں کھاتے گی پھر جان میں ہول ہول ہو رہا. بازو والی بہن بولی شوگر کا ٹیسٹ کرا لینا تھا، ایک بار شوگر آیا کہ کیا ہے کہ ہٹ نہیں کرانا شوگر کا ٹیسٹ، کرایا تو شوگر نکلتا. عقل مند ہے بیوقوف ہے. ارے نکلتا نہیں نکلتا شوگر وہ بات کی بات ہے بھائی، معلوم تو ہو جاتا.
نکل گیا تو گولی کھا لی تو صحت تو اچھی رہتی نا, لیکن معلوم نہیں کر لے رہے, نہیں کرانا, ٹیسٹ نہیں کرانا, کرائے تو شوگر نکل گیا تو کیا ہوتا بلکہ ٹیسٹ ہی نہیں کرا رہے اور روزانہ کی طبیعت خراب ہو رہی. اس سے بڑا بیوقوف کو ہو سکتا؟ جیسے یہ بہت بڑا بیوقوف ہے, ویسے ہی ایسی ساری بہنیں جو اپنا مسئلہ کسی عالم کو نہیں پوچھ لیتی ہے وہ بھی بڑی بیوقوف ہے. اپنے گھر کے محرموں کے واسطے سے علماء سے مسئلے پوچھو, محرموں کے واسطے سے پوچھو بول رہا مسئلے, ڈائریکٹ نکو پوچھو. بہتر یہی ہے, احتیاط یہی ہے, تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے محرم کے واسطے سے پوچھو. یا کوئی مولانا عالم مفتی صاحب کے گھر والوں کو جانتے پہچانتے تو ان کے گھر میں جو ان کے محرم ہے, ان کی ماں, ان کی بہن, ان کی بیٹی, ان کی بیوی, ان سے مسئلہ پوچھو اور کہو کہ اپنے شوہر سے, اپنے باپ سے, اپنے بھائی سے, اپنے ابو سے پوچھ کے بولو, مسئلہ معلوم کرو. مگر اگر انہوں بولے زکات نکالنا پڑتا, بہت اچھی بات ہے نا صاحب, نکال دیں گے. نہیں نکالنا پڑتا بول تو بھی بہت اچھی بات ہے, معلوم ہو گیا کہ زکات نہیں نکالنا ہے, لیکن مسئلہ معلوم کرو اللہ کے واسطے. اگر کسی بہن کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے, چاندی کچھ بھی نہیں ہے, پیسے کچھ بھی نہیں ہے, اگر کسی بہن کے پاس 7 تولے سونا ہے, پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, چاندی کچھ بھی نہیں ہے, صرف 7 تولے سونا یا صرف 1 تولے سونا, چاہے 1 تولہ رہو چاہے 7 تولے رہو, ساتھ میں چاندی 1 گرام بھی نہیں رہنا, پیسہ بھی کچھ نہیں رہنا, سیونگ کا مطلب رکھے ہوئے تھے اکاؤنٹ میں, سال گزر گیا لیکن وہ 10,000 ویسی رہ رہی, 20,000 40,000 ویسی رہ رہی, یہ بھی نہیں رہنا. 1 تولہ سونا رہے یا 7 تولے سونا رہے, اگر چاندی نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے دوسری چیز, تو ایسی بہن پہ زکات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ زکات 7.5 تولے سونا ہونے پر فرض ہوتی, اور یہ آدھا تولہ کم ہے. 7.5 تولے سونے نہیں ہوا, آدھا تولہ کم ہے, یاد رکھو. ہم کیا سمجھ رہے ہیں, بہت پیسہ لیے بھائی, 7 تولے سونا ہے لیکن چاندی نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف 7 تولے سونا ہے. کیونکہ 7.5 تولے سونے کا جو حساب ہے وہ پورا نہیں ہوتا, اس وجہ سے ایسی بہن پہ زکات نہیں. اب ایک دوسری بہن ایسی ہے جس کے پاس 40 تولے چاندی ہے, سونا ذرہ بھی نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف چاندی ہے 40 تولے. لوگ دیکھ کے بولتے کیا چاندی ہے بھائی اس کے پاس, بہت چاندی ہے, 40 تولے چاندی ہے, لیکن سونا ذرہ بھی نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ایسی بہن پر بھی زکات واجب نہیں. کیوں؟ 52.5 تولے چاندی ہونا شرط ہے زکات فرض ہونے کے لیے. 52.5 تولے نہیں ہے, 40 تولے ہے, لہذا زکات نہیں. اب آؤ تیسرے کیٹیگری کی طرف. ایک بہن ایسی ہے جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے, 10 تولے چاندی ہے, دو ہے, دونوں تھوڑے تھوڑے. پہلا میں نے کیا بتایا تھا آپ کو, 7.5 تولے سونا ہے, زکات فرض. 52.5 تولے چاندی ہے, زکات فرض. دوسری شکل یہ بتائی تھی کہ صرف سونا ہے, 7.5 تولے سے کم ہے, 1 تولہ رہو یا 7 تولے رہو, زکات فرض نہیں ہے. صرف چاندی ہے, 52.5 تولے سے کم ہے, صرف 10 تولے رہو یا 40 تولے رہو, 52.5 سے کم ہے, زکات واجب نہیں. اب آؤ تیسری شکل کی طرف. اس میں تقریباً اکثر عورتیں مبتلا ہیں, اکثر عورتوں کی یہی حالت رہتی. 1 تولہ سونا, 2 تولے سونا, 3 تولے سونا, 10 تولے چاندی, 2 تولے چاندی, 5 تولے چاندی, 20 تولے چاندی, 40 تولے چاندی, ایسا. 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے, 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے. تو ہماری بہنیں کیا سمجھ رہی, دیکھو سونا 7.5 تولے ہونا بولے وہ بھی نہیں ہے میرے پاس, 3 تولے سونا ہے خالی, 52.5 تولے چاندی ہونا بولے وہ بھی نہیں ہے میرے پاس, کم ہے, لہذا میرے اوپر زکات نہیں. یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. اب کیا کرنا, سونے چاندی دونوں کو ملانا ہے, دونوں کی قیمت کو ملانا ہے. اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو آج کے زمانے میں سمجھو 48,000 تو 45,000 سونا فرض کر لو آپ. 45,000 روپے سونے کے بیچنے کی جو قیمت رہتی اس کا حساب کرتے کہ آپ کا سونا بیچے تو کتنے پیسے آتے, اس کے اعتبار سے زکات نکالنا ہے.
اس میں بھی ہماری بہت ساری بہنیں کیا کر رہے ہیں معلوم؟ سونا لے جا کے اپن بیچے تو 20-30% تو انہیں کاٹ لیتے، ان لوگ کاٹ کے خریدتے، لہذا سونے کی قیمت سے 30% کاٹ لے کے حساب کر لے رہے۔ ایک جگہ تو میں سنا بعض بہنیں ایسا بھی بول رہے 50% بھی کاٹ لے رہے اپنے اندازے سے، وہ یہ سب ملا کے 50% تو مائنس کرتے ان لے کے گئے تو بیچنے، لہذا سونے کی قیمت کیا چل رہی 48 چل رہی نا، 24 سے حساب کر لو، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ اصل شکل، صحیح صورت، صحیح مسئلہ جو مفتیان کرام بیان فرماتے ہیں یہ ہے کہ آپ اپنا سونا لے جا کر سنار کی دکان پر معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے پیسے کتنے آتے، کیا ریٹ سے لے رہے آپ سونا۔ 5 لاکھ روپے آتے تو ہر لاکھ کو 2500 زکوٰۃ نکال، بیچنا نہیں ہے، پوچھنا ہے خالی۔ لیکن پھر بھی احتیاطاً علماء اب اتنی کوشش لوگ نہیں کر سک رہے تو اندازے سے نکال لو، بولے تو 30-30 40-40 50% بھی کم کر لے رہے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ معلوم کر لیجئے آپ جہاں سے سونا لیے کہ ہم سونا بیچنا چاہ رہے کتنی قیمت آتی، کتنے % مائنس کرتے آپ، 20%، 15%، 25%، پھر اس کے اعتبار سے حساب کرو۔ تو اب ایک بہن کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 10 تولے چاندی ہے، تولہ سونے کے 40,000 45,000 پر فرض کر لو آپ، اور چاندی 700 روپے، تو 700 سے 10 7,000 روپے ہو گئے، 45 اور 7 ملا تو کتنے ہو رہی؟ 52,000 ہو گئے۔ 52,000 روپے میں 52.5 تولے چاندی آتی نہیں آتی؟ آج کے زمانے میں 37 to 38,000 میں 52.5 تولے چاندی آ رہی۔ تو معلوم ہوا کہ اس بہن کے پاس 52,000 روپے ہے اور اس کا نصاب پورا ہو رہا 38,000 میں، تو اللہ کی نظر میں انہیں مالدار ہے، دنیا کی نظر میں نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے 1 تولہ سونا ہے نا میرے پاس، میں تو بہت غریب ہوں بولے، لیکن اللہ کی نظر میں پیسے والے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی نظر میں آپ چاندی کے نصاب کو کراس کر لے رہے۔ 52.5 تولے چاندی 38,000 روپے میں آتی ہے آج کی تاریخ میں 2022 میں، ماہ اپریل کے اس مہینے میں، رمضان المبارک میں۔ تو اس اعتبار سے 38,000 روپے اگر آج کسی کے پاس ہوں گے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب، یا پھر سونے اور چاندی کی قیمت ملانے پر اگر 38,000 روپے کے وہ بنتے ہیں تو زکوٰۃ واجب۔ اب یہ بہن کے پاس تو 52,000 ہے، 1 تولہ سونے کی مثال دیا ہمیں، 2 تولے 3 تولے 4 تولے، پھر آگے کی حساب تو آپ لوگاں کر لینا، مگر اتنا یاد رکھو جس کے پاس صرف سونا ہے اور اگر وہ 7.5 تولے نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، صرف چاندی ہے 52.5 تولے سے کم ہے زکوٰۃ نہیں، لیکن تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہے، دونوں کو ملا کے دیکھنا۔ یہی حال پیسوں کا، پیسے رکھے ہوئے گھر میں ماشاءاللہ سے، ایک 20-30 ہزار 40,000 روپے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہے، 1 سال ہو گیا، بس رکھے ایسی کام آتے کبھی کبھی، 1 سال گزر گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا۔ کیوں؟ 40,000 روپے پر میں 52.5 تولے چاندی آ جاتی تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب۔ لوگ حج کے واسطے پیسے جمع کرتے، پیسے رکھے ہوئے 1 لاکھ روپے جمع ہو گئے، جو مالک ہے اس پہ زکوٰۃ، باپ مالک ہے باپ پہ زکوٰۃ، ماں مالک ہے ماں پہ زکوٰۃ، بیٹی مالک ہے بیٹی پہ زکوٰۃ۔ 1 سال گزر گیا، سمجھو جمع کر رہے تھے، کرتے کرتے گئے 100 سال، رمضان تھے جمع کر رہے تھے، اور رمضان آ گیا، ابھی خرچہ نہیں ہوئے، ابھی ارادہ ہے بعد میں جانے کا۔ بعد لوگ بولتے نہیں اب عید کے بعد جانے والے تھے ہم لہاں، اور گئے وقت کا بات الگ ہے، ابھی اس کی زکوٰۃ نکالنا، وہ جو پیسے رکھے ہوئے ہیں نا اس کی زکوٰۃ نکالنا۔ کتنی نکالنا؟ جتنے لاکھ ہے اتنے 2,500، 1 لاکھ کو 2,500، 2 لاکھ کو 5,000، 3 لاکھ کو 7.5، 4 لاکھ کو 10,000، ایسا لاکھ پہ 2,500 روپے نکال۔ اب بعض گھرانوں میں پیسے رہتے شادی کے واسطے، شادی ہے بچی کی بلکہ پیسے جمع کرتے رہتے، جمع ہوتے ہوتے 50,000 روپے رکھے ہوئے، ابھی شادی کا وقت نہیں آیا لیکن 50,000 رکھے ہوئے، گھر کرائے کا ہے، آمدنی کا مسئلہ ہے، روزانہ کے خرچے نہیں نکل رہے، روزانہ شوہر کما کے لائے تو کھانا ہے، لیکن سیونگ میں رکھے ہوئے پیسے 50,000 روپے، 1 لاکھ روپے، 52.5 تولے چاندی آتی ہے؟ ہاں آتی ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ارے ہم لوگ تو غریب ہے نا، کرائے کا مکان ہے، اللہ میاں کہیں بھی نہیں بولے، نبی بھی کہیں نہیں بولے ذاتی مکان والوں پہ زکوٰۃ ہے بولے،
زکات ان پہ ہے جن کے پاس ضرورت سے زائد پیسہ ہے. اور آپ کے پاس جو 50,000 رکھا ہوا ہے شادی کے واسطے اٹھا کے رکھے, وہ ضرورت سے زائد ہے. جو حج کے لیے رکھا ہے وہ ضرورت سے زائد ہے, اس پر آپ کو زکات نکالنا ہے. پریشان نہ ہو, 50,000 روپئے میں 1,250 روپے زکات نکالنا ہے. قریب 1,250 روپے ہی کوئی بڑی بات نہیں ہے. پیسے پاک ہو جاتے, پیسہ سیو ہو جاتا. اب ہمارے بہت ساری بہنیں, سیکریٹ ہے یہ بھی مسئلہ, اس لیے سنا رہا ہوں سیکریٹ ہے بلکہ, شوہر کی غیر موجودگی میں یا غیر اطلاع دیے چٹیاں ڈال لے رہی, چھوٹے چھوٹے چٹیاں, مہینے کو 1,000 بن لینا, 2,000 بن لینا. اب کیا ہوا, وہ بنتے بنتے 20 مہینے کی چھٹیاں رہتے, بعض وقت 40,000 روپے جمع ہو گئے. ابھی چھٹی ہماری نہیں اٹھی, 40,000 روپے جمع ہو گئے. اب وہ بہن اللہ کی نظر میں مالدار ہے, اس پر زکات فرض ہے. انہوں بولیں گے آئی میرے اوپر کہے گی زکات, میرے گھر سونا نہیں ہے, چاندی نہیں ہے, آخری غریبی چل رہی, یہاں پر لاک ڈاؤن کے بعد سے حالات پورے کڑکی کے چل رہے. مول صاحب کو دیکھو زکات 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 بول رہے ہر چیز میں. میں بتا رہا ہوں شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ بتا. وہ جو چٹی میں جمع ہوئے چٹی والوں کے پاس میں 40,000 روپے آپ کے ہیں, ہاں اس کے اوپر بھی آپ کو زکات نکالنا. اگر اب یہ بات ہے کہ نہیں صاحب قرضہ ہے ہمارے کو, قرضہ ہے نا صاحب, قرضہ ادا کرنے کو چھٹی ڈالے ہم لوگ, جو الگ بات ہے. قرضہ ہے تو پھر قرضے کا حساب کریں گے. قرضہ نہیں ہے, قرض کچھ نہیں ہے, تو پھر جتنی چٹی ڈالنے والی بہنیں ہیں 40,000 روپے اگر جمع ہو گئے چٹی میں, یا یوں سمجھ لو 20 اپنے پاس رکھے ہوئے 20 چٹی میں جمع ہو گئے, 2 بھی اپنے سے نا, یہ 20 گھر میں ہے جو بھی انافیشل ہے, چٹی کے بھی انافیشل ہی ہے. آفیشل کا مطلب ہسبینڈ کو معلوم رہے سو آفیشل, یہ انافیشل ہے, یہ کچھ بھی نہیں معلوم شوہر صاحب کو, لیکن اللہ کو تو معلوم نا, زکات نکالنا پڑے گا اس کی بھی. ہاں اگر قرض ہے مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے کی آپ چٹی ڈالے, آپ کو 50,000 روپے قرضہ ہے, اب چٹی بنتے 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 90,000 روپے جمع ہو گئے چٹی والوں کا, نے آخری اٹھی آپ کی چٹی, تو 50,000 روپے آپ قرضے کے الگ کر دینا. مطلب ابھی آئے نا پیسے ہاتھ کو, لیکن حساب کر لینا کہ 90,000 میں سے 50,000 روپے قرض کے الگ کر دو, بچے 40,000. 40 میں 52 تولے چاندی آتی, لہذا 40,000 روپے کی زکات نکال. کتنے ہوتے جی 1,000 روپے ہوتے, کوئی بڑی بات ہے 1,000 روپے نکالنا. ایسا اسی طریقے سے بہت ساری بہنیں کیا ہے کرائے کے گھراں رہتے, ملگیاں رہتے کرائے کے, بعض ہمارے بھائیوں کے گاڑیاں رہتے کرائے کے. وہ جو کرائے آتے ان کرایوں پہ زکات نہیں ہے. ہمارے پاس لوگ بہت کنفیوز ہوتے رہتے, وہ جو کرایہ آرانا, وہ جو کرایہ آتا گیا اس پہ بھی زکات ہے. تو رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو ماشاءاللہ سے ہر گھر مفتی کا شاٹ شروع ہو جاتا, ہر عورت مفتی بن جاتی. وہ ان کو پوچھنا کرنا کچھ بھی نہیں ہے کس سے بھی, ہاں نکالنا کرایہ آ رہا نا, 1,00,000 کرایہ تمہارے کو مہینے کو کسانا نکالتے, زکات نکالنا ضروری ہے. اب ایک بہن کیا کرتی بیچاری, ارے دینی اجتماع میں آتے, تھوڑا اردو پڑھنے اچھا آتا, تھوڑا بیان وغیرہ بھی کرتے تھے, مول صاحب نہیں آئے تک رہتے نا, بہت سارے اجتماعوں میں رہتے. یہاں کا تو میرے کو نہیں معلوم, کتاب پڑھ لیتے سمجھو یہاں پر جو بھی ہوتا. تو بعض بہنیں کیا کرتی, ان کو پوچھیں گے باجی کو بول کے, ان کو پوچھتے مسئلہ, وہ باجی کو معلوم نہیں رہتا, وہ باجی بولتے نہیں معلوم کیسا بولتے, ریپوٹیشن کی بات ہے, اس سے پوچھو انہوں آگے میرے کو نہیں معلوم بولو تو اچھا دکھتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے, محدث گزرے, امام گزرے. اس وقت پوری دنیا میں جن 4 اماموں کو پوری امت تسلیم کرتی ہے, جن کی اقتدا کرتی ہے, جن کی تقلید کرتی ہے, ان 4 اماموں میں ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے. اب حرم میں جتنے مسلمان رہتے ہیں تقریباً لوگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے, ان کی تحقیق کو مانتے. ان کے پاس کوئی مسئلہ اگر پوچھنے کے لیے آتا, اگر ان کو نہیں معلوم ہوتا تو کہتے تھے لا ادری. اتنے بڑے امام ہیں, کتنی امیدوں سے آیا ہوں گا پوچھنے والا, کہتے لا ادری مجھے نہیں معلوم. ارے آپ کو نہیں معلوم, ہاں صاحب نہیں معلوم تو نہیں معلوم, نہیں معلوم رکھ کے غلط بولنے سے تو بہتر ہے کہ نہیں معلوم بول کے صحیح بول دینا. یہ ہماری بعض بہنوں سے تھوڑی سی بھول ہو جاتی, انہوں ہاں دینا پڑتا, ایسا کرتا, الٹے سیدھے روزے کے مسئلے, یہ مسئلے وہ مسئلے.
लोग रोजे छोड़ दे रहे हैं, पूछे तो नहीं हमारे बाजी, बोले छोड़ सकते, बोले कौन जी तुम्हारे बाजी, उन्होंने कौन से मदरसे में पढ़े, बोले तो नहीं उन्होंने डिग्री कॉलेज पढ़े हुए हैं, अच्छी उर्दू भी आती है उनको, तो डिग्री कॉलेज में मसले पढ़ा रहे क्या? ये मुफ्ती साहब पढ़ा है डिग्री कॉलेज में, उनको क्या है मसला? ऐसी रमजान में पूरे मुफ्तियां बने हुए। तो इसीलिए उलमा से मसला पूछो, एथेंटिक उलमा से मसला पूछकर मालूम करके अमल करो। तो जो किराए आते उसकी दो शक्ल है। एक शक्ल ये है कि किराया आ रहा, डायरेक्ट अकाउंट में जाके रह रहा, रख रहे उठा के, जरूरत पड़े तो खर्च करेंगे। अगर ऐसा है, रहते रहते 1 लाख 1 साल गुजर गया समझो, फर्ज करो, और वो 1 साल गुजरने के बाद में भी बाकी है पैसे, 52.5 तोले चांदी अगर आ जाती, यानी 38,000 रुपये से ऊपर है, तो फिर ऐसे पैसे पे ज़कात निकाली जाए। अब वो किराए का पैसा बोल के नहीं रहेगा, कोई सा भी पैसा जैसे सेविंग रहती, वो सेविंग बन गया पैसा वो। और अगर किराया 1 लाख रुपए आता महीने को, लेकिन बचता कुछ भी नहीं, पूरे खत्म, खर्चा हो जाता, गुजारा उसी पे है, तो ऐसे पैसे पे ज़कात ली। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं, 1 साल होना 1 साल होना, तो बाज बहनों को ये भी गलत फहमी है, उसकी भी वजाहत मैं जरूरी समझता हूं। गलत फहमी ये है कि अब एक बहन की शादी होके 5 साल हो गया था, तो 6-8 तोले 10 तोले सोना था, तो वैसे तो बहुत सारी बहनों की ऐसा किस्मत नहीं जगती, लेकिन जग गई समझो किसी बहन की कि शौहर साहब 1-2 तोले सोना दिला दिया उनको नया, 5 साल के बाद में गिफ्ट दे रहा हूं, बल्कि होता नहीं ऐसा, लेकिन अगर हो गया इत्तेफाक से समझो, अल्लाह करे हो ऐसा, शौहरा बीवियों का भी ख्याल करे, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, उनका भी हक है। घर में जो दूसरे औरतां रहते, सास, नंदा, जिठानियाँ, देवरानियाँ, भावजा, अल्लाह उधरा उनका भी दिल बड़ा करे, क्योंकि बहुत से मरतबा शौहर साहब बहुत कुछ करना चाहते बीवी को, नबी की हदीसां सुन सुन के, इस्लामी तालीमात जान जान के, लेकिन इन लोगों से डर के नहीं करते। अम्मा सोना ला के जाए तो अम्मा क्या बोलते, बहना क्या बोलेंगे, हमाऊ कभी ला के नहीं दिया सोना, अरे तुम्हारे को ला के देंगे, तुम्हारे शौहर तुम्हारा ला के देते, इनके शौहर इनको ला के देते सोना। तो ऐसे हालात की वजह से बहुत सी मर्तबा नहीं कर रहे मर्द हजरात। तो अगर समझो कोई शौहर बेचारा दो तोले सोना किसी अपनी बीवी को दिला दिया, या बीवी ही कुछ एडजस्ट करके जमा करके, शौहर और बीवी एक दूसरे के ताउन से कुछ सोना नया खरीद लिए, 10 तोले था पहले, अब 12 तोले हो गया। अब हमारी बहन क्या समझ रहे, गैसो साल रमजान में मेरे 10 तोले सोना था, अब 1 महीना छुआ 2 तोले नया सोना खरीद के, तो इस साल रमजान में भी 10 तोले की ज़कात निकालना रहता, क्योंकि ये 2 तोले पे तो साल नहीं गुजरा ना। ऐसा समझ रहे क्या, बोल रहे फोन करके नहीं निकालना ना, मुल साहब उसकी ज़कात, बल्कि पूछ रहे भी नहीं, बोल रहे, पूछना अलग रहता, बोलना अलग रहता। पूछने का मतलब ये रहता कि 2 तोले नया सोना लाया गया, मुल साहब क्या उसकी ज़कात भी निकालना ये साल, इसको पूछना बोलते। और बोलना किसको बोल रही कि 2 तोले नया सोना भी लेके आए, लेकिन ये साल नहीं निकालते ना, उसकी ज़कात फिर साल निकालना ना, बोल के बोल रहे ऐसा। तो असल मसला ये है कि ये जो 2 तोले नए लाए, इसकी भी ज़कात निकालना पड़ेगा। वो जो 10 तोले लाए, वो 10 तोले में ये 2 तोले मिल जाएंगे, 12 तोले की ज़कात निकलेंगी। हर मर्तबा नए सोने नए पैसे पे साल गुजरना ज़रूरी नहीं, एक बार साल गुजर गया बस, पहली मर्तबा ज़कात फर्ज हुई, औरत के ऊपर शादी हो गई, 1 साल गुजर गया, अब साल के ख़त्म का एतबार होता, साल के ख़त्म पे जितना बढ़ेगा सोना उतने की ज़कात निकाल, जितना कम हो जाएगा उतने की ज़कात कम निकाल। पैसा जितना साल के ख़त्म पे बढ़ेगा उतने की ज़कात निकालना, जितना कम हो जाएगा उतने की ज़कात नहीं निकालना। मिसाल के तौर पे गैसो साल रमज़ान के मुबारक महीने में 1 लाख रुपए थे किसी बहन के पास, अब ये साल आया कुछ खर्चे हो गए, तो रमज़ान का महीना आया तो 50,000 रुपये बचे खाली। अब ज़कात कितने की निकालना, 50,000 की निकाल। क्यों, साल का एतबार एंडिंग से करते, साल के ख़त्म पे क्या था ज़कात ने वो देखते, शुरू में ख़त्म में 2 ही देखते खाली, बीच में नहीं देखते। साल के ख़त्म पे 50,000 हो गए तो 50 की ज़कात निकालो। अब हो गया ये 1 साल इतने 1 लाख इतने 1 साल से, लेकिन रमज़ान का महीना शुरू होते कि 50,000 रुपये कहीं से भी आ गए, और ज़कात निकालने का भी टाइम हो गया, 1.5 लाख हो गए, 1.5 लाख की ज़कात निकालना पड़ेगा। तो ये चंद मोटे मोटे मसाइल थे ज़कात के जो मैं आपके सामने बताया, और ज़कात का मसला भी इसीलिए बताया कि माल की मोहब्बत को दिल से ख़त्म करना ये ज़कात का मकसूद। और तक़वे के असरात का एक असर ये है कि दिल साफ हो और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का इंसान का मिजाज बनना इंसान का, इस वास्ते करार।
اور زکات دینے کے سلسلے میں ایک موٹی بات بار بار کہی جاتی، ہماری دنیا میں آنے کا جو سبب ہے، جو چین ہے اوپر کی پوری، امی ابا دادا دادی نانا نانی، یہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہے. امی ابا ہمارے دنیا میں آنے کا سبب، امی کے دنیا میں آنے کا سبب نانا نانی، ابا کے دنیا میں آنے کا سبب دادا دادی. یہ چین ہے پوری اوپر تک. اور ایک دوسری چین، جن کے دنیا میں آنے کا ہم سبب بنے، جیسے ہمارے بیٹے بیٹیاں، پھر ہمارے پوتے پوتیوں کے دنیا میں آنے کا سبب ہمارے بیٹا بنے، نواسے نواسیوں کے دنیا میں آنے کا سبب بیٹیاں بنی. تو یہ جو نیچے کی چین ہے، ایک اوپر کی چین جو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہے، ایک نیچے کی چین جس کے دنیا میں آنے کا ہم سبب ہے. دنیا اللہ تعالیٰ جس سبب بنائے، یہ جو دو چینیں ہیں ان میں سے کسی کو زکات نہیں دے سکتے. نہ اوپر کی چین کو دے سکتے، اماں کو نہیں، بابا کو نہیں، دادا کو نہیں، دادی کو نہیں، نانا کو نہیں، نانی کو نہیں، کسی کو بھی نہیں. اب نیچے کی چین، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسے، ان سے ہٹ کے جو ہے ان کو زکات دے سکتے آپ. جیسے اماں کو نہیں دے سکتے، اماں کی بہن کو، خالہ کو دے سکتے، بابا کو نہیں دے سکتے، بابا کے بھائی کو دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے، دادا کے بھائی کو دے سکتے، دادی کو نہیں دے سکتے، دادی کی بہن کو، نانا نانی کی بہن بھائی کو دے سکتے. یہ اچھا یاد رکھ لو. ہر سال یہ مسئلے بتاتے لیکن لوگ ابھی بھی کنفیوژن میں ہیں. جی لوگ ابھی بھی کنفیوژن میں ہیں. اسی طرح نیچے کی چین، بیٹے کو نہیں دے سکتے، بیٹے کی بیوی جو ہوتی وہ ہمارے دنیا میں، ہمارے اس کے دنیا میں آنے کا ہم سبب نہیں ہے، اس کو دے سکتے. بیٹے کو نہیں دے سکتے، بیٹے کی بیوی وہ ہماری چین میں نہیں آتی. چین میں بیٹا آتا، بیٹی آتی. بیٹی کا شوہر جو داماد رہتا وہ چین میں نہیں آتا. بیٹے کی بیوی جو بہو رہتی وہ چین میں نہیں آتی. جو چین میں نہیں آتا اس کو زکات دے سکتے. نواسے نواسیاں ان کو زکات نہیں دے سکتے. ان کے جو ہسبینڈ رہیں گے، وائف رہیں گے، ان کو زکات دے سکتے. یہ ایک موٹا مسئلہ ہے، اس میں سب آ گیا. لوگ آپ پوچھتے ہیں بھائی کو زکات دے سکتے کیا، بہن کو زکات دے سکتے کیا، چچا ماموں خالو تایا خلیری بہن پھپھیری بہن ٹھچیری بہن تائری بہن مویری بہن، 50 سوال کر رہے ہیں. ارے یہ 50 سوالوں سے اچھا یہ سمجھ لو، اگر وہ اوپر کی چین میں آتے ان کو بھی زکات نہیں دینا، نیچے کی چین میں آتے ان کو بھی زکات نہیں دینا، اور جو نہ اوپر کی چین میں آتے نہ نیچے کی چین میں آتے ان کو زکات دے سکتے. آسان تھا مسئلہ ہے. جس کے بارے میں مسئلہ پوچھنا چاہ رہے یہ سمجھ لو، میری دنیا میں آنے کا انہوں ذریعہ ہے کیا، نہیں ہے، دے دینا زکات. خالہ ہے، خالہ میرے دنیا میں آنے کا سبب بنے کیا، نہیں بنے. میرے دنیا میں آنے کا سبب میری ماں ہے، خالہ نہیں ہے، لہذا خالہ کو زکات دے سکتے، خالہ وہ چین میں نہیں آتے. چاچی میرے دنیا میں آنے کا سبب بنے کیا، نہیں بنے، لہذا ان کو زکات دے سکتے. ایسا دیکھ لے گا سب کو دے سکتے زکات. اس کے بعد ایک دوسری شکل ہے، شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتی. اب بھی تھوڑی دیر پہلے بولا میں داماد کو بہو کو دے سکتے، بلکہ کہ کنفیوز نہ ہو جاؤ، وہ سسرا دے رہا شوہر نہیں دے رہا، سسرا دے رہا شوہر نہیں. شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا. دیے تو کیا ہوتا مول صاحب، بولے تو زکات ادا نہیں ہوتی، ہوتا کچھ بھی نہیں، زکات ادا نہیں ہوتی. بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، کئی کو نہیں دے سکتی مول صاحب. بولے تو بولے گھی کہاں گیا، وہ تو کھچڑی میں گیا. کھچڑی کہاں گئی، بولے تو گھی میں گئی. گھی ڈال کے کھچڑی بنا دی پوری، گھی کھچڑی دونوں مل کے ختم ہو گیا. شوہر لے جا کے بیوی کو دیا زکات، تو بیوی کیا کرتی، وہ شوہر کو دیتی. پھر صبح میں گھر آفس جاتے جاتے شوہر بولا ہلو بیگم میری زکات تم 5,000 روپے لے لو، بول کے بولی. شام میں آتے کہ بیوی ہلو جی 5,000 روپے خرچے کو نہیں ہے، بولنا لے لو بول کے دے دیتی. ختم ہو گیا. ویسا بولے تو زکات ہی ادا نہیں ہوتی. بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی. اسی طریقے سے جو سادات رہتے، سید رہتے، ان کو بھی زکات دینے سے منع کیا، کیونکہ زکات مال کا محل رہتا. اب لوگ اتنے کنجوس ہو گئے، اتنے بخیل ہو گئے، اتنے بخیل ہو گئے، حد ہو گئے بخالت کی. 1,00,000 روپے میں سے 2,500 زکات نکال رہے، اور 2,500 میں سے 250 لوگوں کو دے رہے. ہو 250 لوگوں کو بولتے بھی دیتے. لین بنا کے پورے 100 50 10 مسجدوں کو جا کے گن کے دے رہے 250 لوگوں کو. 2,500 میں سے 250 لوگوں کو دیتے کتنے ہوتے، 10 روپے جاتے نا. 10 کیا کر رہے صاحب آپ، زکات دے رہا ہوں میں، بہت بڑا مالدار ہوں میں.
ارے بھائی آپ کہنے 97,500 ہے نا، وہ کیا کرتے؟ ارے وہ تو میرے ہے. ارے 2,500 بھی تمہارے تھے بھائی. ارے نہیں وہ تو زکات ہے بول کے دے دیا میں. ارے زکات اس لیے دینے لگا ہے کہ مال کی جو محبت ہے وہ کم ہونا دل میں سے، اس لیے دینے لگا ہے زکات. اب ایک ضرورت مند گھر کو آئے، بیچارے غریب ہے معلوم ہے، انہوں آگے بیٹھتے نہیں ہے ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، جاؤ. ارے کیا نہیں ہے، کیا ختم ہو گیا؟ سب ختم ہو گیا، پورا بانٹ دیا، پورا ختم ہو گیا. تو کیا مطلب ہوا؟ اب آپ لینے کی پوزیشن میں آ گئے کیا؟ یعنی اب آپ کوئی دیے تو لے لے زکات. نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ ارے نہیں ہے کیا 97,500 ہے آپ کہنے 1,00,000 روپے میں 2,500 تو دیے آپ، ایک 100 دے دیے بیچاری غریب کو تو کیا جاتا. اور کسی حدیث میں یہ لکھے ہوا نہیں ہے زکات کے علاوہ دیے تو گناہ ہوتا، بول کے یہ سمجھ رہے شاید بہنا ہمارے، گن گن کے حساب کر کے ڈر کے ماں ختم ہو جا رہا زکات کے پیسے، اب وہ پورے چلانا ہے، پورا مہینہ چلا رہے، رمضان کا پورا مہینہ زکات کے پیسے دے کے نکل رہے 5,000 روپے زکات. 5,000 روپے میں گھر نہیں چل رہا، آج کے زمانے میں چل رہا، راشن کو بسنے ہو رہے 5,000 روپے گھروں میں. ارے راشن تو میں بہت دور بول جا، دواؤں کو بسنے ہو رہے، اتنے پریشان حال ہے لوگ. کئی گھرانوں میں 10,000 روپے خالی دواؤں کو لگ رہے، پریشان ہے لوگ. لیکن بخیلوں کو ان کی پریشانی لگی ہوئی ہے، خرچہ کرنے کو تیاری نہیں ہو رہے. لہذا 2,500 روپے تو یہ زکات کے ہے، کیا ہے وہ 97,500 روپے آپ کے پاس ہے، اس میں سے دیو. یہ ہے تقوی کا اثر کہ مال کی محبت کم ہونا، مال سے دل اچاٹ ہو جانا، اور خواہش یہ رہنا کہ میرا مال اللہ کے راستے میں چلا جائے، اللہ کے بندوں کو پہنچ جائے، اللہ کے دین کا کام آ جائے، اسلام کے کام آ جائے، اسلام کی اشاعت اور حفاظت کے کام آ جائے. مدارس، مکاتب، تنظیمیں، ایسے ادارے جو زکات کا پیسہ لے کر اس کا صحیح استعمال کرنے والے ہوں، ان کو دینا ضرورت ہے آج کے زمانے کی. ایسے کئی ٹرسٹ ہے جو آج مسلمانوں کے سرمایے کو صحیح طریقے سے تحقیق کے بعد پہنچانے والے ہیں، لیکن دینے والے ہی لوگ نہیں ہیں. کتنے لوگ ہیں جو آج بھی اپنی زکات بغیر تحقیق کے دے دیتے. ایک صاحب ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ انہوں ان کے بچوں کے آٹو چلانے والے ہیں، ہر سال ان کو زکات کے پیسے دے رہے. انہوں کیا دیکھ کے دے رہے ہیں؟ بیچارے آٹو چلاتے نا، غریب ہے. یقیناً آٹو چلانے والا کوئی بھائی ہے، ممکن ہے وہ ضرورت مند ہوگا، غریب ہوگا، زکات اس کو دے سکتے ہوں گے، لیکن ہر آٹو چلانے والا بھائی ضروری نہیں ہے کہ وہ زکات لینے والا ہو. معلوم کرے تو انہوں زکات دینے کی پوزیشن میں ہیں، آٹو چلاتے لیکن زکات فرض ہے ان کے اوپر. ہمارے بہنا کیا ہے بغیر تحقیق کے زکات دیتے جا رہے ہیں. ای بیچارے آتے نا گھر کو، بچوں کو لے جاتے نا، آٹو چلا رہے نا گھوڑ دکھا کے، لیکن زکات ادا نہیں ہوتی. زکات ادا کرنے کے لیے شرط ہے سب سے پہلی کہ جس کو زکات دے رہے انہیں مستحق رہنا زکات، تو زکات دے سکتے. اور زکات اگر آپ بہنوں میں سے کسی کو دے رہے تو میں آخری بات کہہ کر دعا کر لیتے ہیں کہ اتنی زکات دو کم سے کم کہ وہ زکات لے کے اپنے پیروں پہ ٹھہر سکے. کم سے کم کوئی بہن سمجھو بیوہ ہے بیچاری، دیکھ رہی ہیں بیوہ ہے، پریشان حال ہے، اس کی مدد کرنا ہے، تو اب اس بیوہ کو 100 لوگ چندہ دیے سر کا دے رہے، 200 100 500 200 100 500 300، کوئی ایک سوٹ لا کے دے دیے بچی کو، کوئی کپڑے لا کے دے دیے، کوئی ایسا کر دیے، کوئی ویسا کر دیا. گزارا ہو گیا. کب تک آخر کتنے سال اس بیوہ کو آپ بیوہ رکھیں گے؟ کتنے سال ایک مجبور کو آپ مجبور دیکھنا چاہتے؟ کیا پوری زندگی اس کو آپ مستحق دیکھنا چاہتے؟ زکات اس لیے نہیں فرض کیے تھے اللہ تعالیٰ کہ ہمیشہ فقیراں غریباں مستحقاں باقی رہنا والے. ایک سماج، ایک سوسائٹی کی غربت میں کچھ کمی آئے، ایک بہن بیچاری بیوہ ہے، غریب ہے، تو سب سے پہلے تو ایک اہم کام یہ کرنا ہے کہ آپ اس بہن کو بات کرو، بلائے، بہن آپ کو سینے آتا کیا، آپ کو کچھ کام آتا کیا، آپ کو فلاں 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 جو بھی پوچھنا ہے پوچھو. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بجائے کسی گھر میں جا کر کام کرنے کے، بجائے پریشان اور مجبور اور لاچار اور بے بس پھرنے کے، میں اس مرتبہ ایک مشین آپ کو دلا دوں، 5,000 10,000 کی مشین آپ کو دلا دوں.
آپ گھر میں بیٹھ کر آرام سے کپڑے سیئے, اپنی روزی روٹی کا کام کر لیجیے. یا آپ کے گھر میں کچھ بچے ہیں 2-4 کچھ 10-12 سال کے سمجھ بوجھ والے, تو آپ کے گھر میں اگر کوئی کمرہ آپ بنا سکتے ہو تو آپ چھوٹی موٹی دکان ڈال لو, میں آپ کو خرچہ دے دوں گی, 15-20 ہزار لگے گا, کوئی بات نہیں, میں آپ کو دے دوں گی لگا کر. یا میں اور میری 2-3 بہنیں میں مل کر 20-25 ہزار روپئے کی چھوٹی موٹی دکان ڈال کے آپ کو دے دیں گے, آپ دکان چلا لو. تو کیا ہوگا, آنے والے سال تک کم سے کم درجے میں آپ اس کو زکوٰۃ دینے کے لیے یاد کریں گی تو وہ بہن بولے گی کہ نہیں باجی مجھے اب الحمدللہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, میرا گزارا چل رہا. اور ایک 2-3 سال کے بعد کم سے کم درجے میں وہ بہن اللہ نے چاہا تو دوسروں کو زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گی. اتنا تو ہو جائیں گا نا, لیکن یہ ہو رہا ہی نہیں ہمارے پاس. کئی مسلمان بھائی ہم دیکھتے بیچارے جن کے پاس, جن کو آٹو کی ضرورت ہے, جن کو بنڈی کی ضرورت ہے, جن کو ٹھیلے کی ضرورت ہے, وہ کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کر لے سکتے ہیں, ترکاری بیچ سکتے ہیں, میوہ بیچ سکتے ہیں, چھوٹا موٹا اسٹال لگا سکتے ہیں, کچھ تلن کی دکان ڈال سکتے, کچھ بھی کر سکتے. لیکن ہمارے پاس کسی کو پیروں پہ کھڑا کرنے کا مزاج ختم ہو گیا, اور ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں ارے ہم لوگ دکان ڈال کے دیے تو کیسا رہی, ہمارے برابر کا ہو جاتا انہیں. ارے کون کس سے بڑا ہے وہ تو اللہ کو معلوم, ہم کو کیا معلوم. اس وجہ سے زکوٰۃ کے بارے میں ایک اچھا پیمانہ بنانا چاہیے, بجائے چلر کر دینے کے. ایسا ہو ہر سال ہماری بستی کی زکوٰۃ سے کم بستی کے 10 لوگ جو پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, تو آنے والے سال میں 10 لوگ زکوٰۃ دینے والے کم ہو جاتے. آنے والے 2-4 سالوں میں 10 لوگ زکوٰۃ دینے والے بن جاتے. یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے آج کے زمانے.